بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار تہذیب الاخلاق کی آج کی کلاس میں ہم باب نمبر 11 پڑھیں گے۔ باب فی الانفاق فی وجوہ الخیر، یہ باب ہے خرچ کرنے کے بارے میں خیر کے راستوں میں، بھلائی کے راستوں میں، بھلائی کی جگہوں میں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو کچھ بھی تم لوگ خرچ کرتے ہو، جو انفقتم تم خرچ کرتے ہو، من شیء کسی چیز میں سے، فهو یخلفہ تو اللہ اس کا نائب، اس کا بدل تمہارے لیے بناتا ہے، اس کا جانشین اللہ بناتا ہے۔ یخلفہ کا فاعل اللہ، یعنی اس کا اجر ثابت ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں محفوظ ہو جاتا ہے وہ، اور دنیا میں بھی اس کا بدل کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ وقال تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے، بھلائی میں سے، اچھائی میں سے، مال و دولت میں سے، تو وہ تم اپنے لیے ہی خرچ کرتے ہو، تو وہ اس کا فائدہ تمہیں خود ملے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم جو کچھ تم خرچ نہیں کرتے ہو مگر اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم، ابتغاء مانے چاہنا، وجہ مانے رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم خرچ کرتے ہو۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے، بھلائی میں سے خرچ کرتے ہو، پورا اس کا تم کو بدلہ ملے گا، تمہیں پورا اجر اس کا ملے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حدیثیں دیکھیے، احادیث عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد جائز نہیں ہے، رشک کرنا ہے، قابل رشک نہیں ہے مگر وہ دو شخص، رجل ایک وہ آدمی، آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو، آتا یوتی مانا دیا ہو اس کو، فسلطہ علی حلقتہ، تو اللہ نے اس کو مسلط کر دیا ہو، اس کو حاوی کیا ہو اس مال کے ہلاک کرنے پر، فی الحق کی، حق کے راستے میں، یعنی حق کے راستے میں وہ اس مال کو خرچ کرتا ہو، خوب دیتا ہو۔ ورجل، اور دوسرا وہ آدمی، آتا اللہ حکمتا، جس کو اللہ نے حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ عطا کی ہو، فهو یقضی بہا، تو وہ اس کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہو، لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہو، ویعلمها، اور اس حکمت کو، اس دانائی کو لوگوں کو سکھاتا ہو۔ متفق علیہ روایت ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کہ جو صدقہ کرے ایک کھجور کے برابر پاک کمائی میں سے، حلال کمائی میں سے، اور ولا یقبل اللہ الا الطیبہ، اور اللہ قبول نہیں کرتا ہے مگر پاک کمائی کو، پاک مال کو، طیب مال کو، فإن اللہ یقبلها بیمینہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ کرنے کو اپنے سیدھے ہاتھ کے ذریعے قبول کرے گا، یعنی اس کو قبول کرے گا، شرف قبولیت بخشے گا۔ ثم یربیہا لصاحبہا، پھر اللہ اس کے صدقے کو اس صدقہ کرنے والے کے لیے بڑھائے گا، اس کو بڑھائے گا، اس کے اجر کو بڑھائے گا، بڑا کرے گا۔ کما یربی احدکم فلوہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو بڑھائے گا جیسے تم میں سے کوئی اپنے گائے کے بچے کو، بچڑے کو بڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی نشو و نما کا خیال کرتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے جیسا ہو جاتا ہے، یعنی اونٹ کے بچے کو، فلوہ مانے اونٹ کا بچہ۔ یہ بچڑا بھی آتا ہے، یعنی خوب بڑا ہو جاتا ہے۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ان تبذل الفضل خیر لک، کہ بے شک تو فضل کو، زائد کو خرچ کر دے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تیرا زائد مال کو، زائد چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا تیرے لیے، تیرے حق میں بہتر ہے۔ وَأَن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، اور اگر تو
اور یہ کہ تو اس کو روک کر رکھے گا، بچا کر رکھے گا، تو یہ تیرے لیے برا ہے، شر ہے۔ ولا تلام علی کفاف، اور تجھ پر ملامت نہیں کی جائے گی اس مال پر جو کافی ہو، یعنی جس میں تیری زندگی گزر سکتی ہے، اتنا رکھنے پر تجھ پر کوئی لعنت ملامت نہیں ہے۔ وابدأ بمن تعول، اور تو خرچ کرنے میں شروع کر ان لوگوں سے جو تیرے اہل و عیال میں ہیں، تیری دیکھ ریکھ میں، پرورش میں۔ والید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اور اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، نیچے والے ہاتھ سے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معاف کرنے کے ذریعے زیادتی نہیں کرتا مگر عزت، یعنی کسی بندے کی اللہ معاف کرنے کی وجہ سے عزت میں ہی اضافہ کرتا ہے، اس کو وہ کسی کو معاف کر دے تو اس کی عزت میں اللہ اضافہ کرتا ہے۔ وما تواضع احد الا رفعه اللہ عز وجل، اور کوئی تواضع اختیار نہیں کرتا، جھکتا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ عز وجل اس کو اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے، عزتیں عطا کرتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہوا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، ان تصدق وانت صحیح شحیح، کہ تم صدقہ کرو اس حال میں کہ تم صحت مند ہو، صحیح سالم ہو، اور تم جو ہے شحیح، بخل تمہارے اندر ہو، کنجوسی تمہارے اندر ہو، پیسے کو خرچ کرنے میں تمہارا دل دکھتا ہو، تب صدقہ کرو۔ تخشى الفقر، اور تمہیں فقر کا خوف ہو، ڈر ہو، وتأمل الغنى، اور تمہیں مالداری کی امید ہو، یعنی پیسہ جوڑیں گے مالدار ہوں گے، ولا تمهل، اور تم اس کو یعنی لا يمهل، تم اس کو نہیں روکتے ہو، حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب جان حلق میں آ کر پہنچ جاتی ہے، جان جاکنی کا عالم ہوتا ہے، قلت، تم کہتے ہو، لفلان انقضا، فلاں کو اتنا، والی فلان انقضا، اور فلاں کو اتنا، وقت کان لفلان، حالانکہ اب وہ فلاں کا ہو چکا ہے، وارثوں کا ہو چکا ہے، اب تمہارا تو جانے کا وقت آ گیا ہے۔ متفق علیہ یہ روایت ہے۔ یہ باب ہمارا مکمل ہوا۔ آئندہ کلاس میں ہم باب نمبر 12 باب فی الایثار والمواساة پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔